ارطغرل غازی کے انتقال کے بعد لوگوں نے سوغوت شہر میں ارطغرل غازی کی اولاد میں سے عثمان غازی کو کائی قبیلے کا نیا سردار منتخب کر لیا، کیونکہ وہ ارطغرل غازی کے بعد عثمان غازی کو ہی کائی سردار کے طور پر دیکھنا چاہتے تھے۔ عثمان غازی کو اپنے والد کی جانب سے سلجوکیوں کا دیا ہوا ایک سرحدی عہدہ ملا، جو کہ اس وقت چاروں اطراف سے دشمنوں سے گھرا ہوا تھا۔ عثمان غازی اپنے والد کی طرح نہایت بہادر اور طاقتور ترین سردار تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جنگی حکمت عملی سے بخوبی واقف تھے۔ وہ انتہائی ثابت قدم اور صابر انسان تھے۔ عثمان غازی نے اپنی زندگی اسلام کے لیے صرف کر دی۔ وہ ایک ایسی ریاست قائم کرنا چاہتے تھے جہاں پر اسلام کا بول بالا ہو اور ایک عالمی نظام قائم ہو، جس کے جھنڈے کے نیچے عالم اسلام کے مسلمان امن کے ساتھ رہ سکیں، اور اس خواب کی تکمیل کے لیے انہوں نے کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ عثمان غازی نے جب کائی قبیلے کی سرداری کو سنبھالا تو ان کی خواہش تھی کہ وہ اپنے ہمسائے یعنی کہ پڑوسی رومن جاگیرداروں کے خلاف فتوحات کو بڑھائیں، لیکن عثمان غازی نے اپنا ارادہ ظاہر نہ کیا، اور یعنی شہر اور لیف کے قلعے کے رومن ٹیکفروں اور کمانڈروں کے ساتھ انہوں نے دوستانہ تعلقات قائم رکھے۔ لیکن اس دوران اناگول کے ٹیکفر آیا نکولا نے سمجھ لیا کہ عثمان غازی در حقیقت تو دوستی کا ہاتھ بڑھائے ہوئے ہیں، لیکن اصل میں وہ اپنی فوجوں کو جمع کر رہے ہیں تاکہ وہ رومی زمینوں کو فتح کر سکیں۔ اس لیے عثمان غازی کو روکنے کے لیے اور سلطنت عثمانیہ کی طاقت کو توڑنے کے لیے اس نے عثمان بے کے کئی وفادار اور حامی ترک قبائل پر حملہ کر کے ترکوں کو شہید کر دیا۔ رومی گورنروں کی جانب سے مسلسل حملوں سے تنگ آ کر عثمان غازی نے اناگول کے گورنر آیا نکولا کے خلاف حملے کی منصوبہ بندی کی، اور وہ اناگول کو فتح کرنے کی تیاری کرنے لگے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے والد ارطغرل غازی کے دوستوں اکچا کوچا، ترگو طلب، کونور علب اور عبد الرحمن غازی سے مشاورت کے بعد جنگی تیاری شروع کی، اور جلد وہ اپنی فوجوں کے ساتھ رومی سرحد میں داخل ہوئے۔ یہاں ان کا سامنا آیا نکولا کے زیر کنٹرول رومی فوجوں کے گھات میں ہوا، جہاں ایک بڑی وادی کے دونوں اطراف سے درختوں میں چھپے رومی سپاہیوں نے اچانک عثمان غازی پر حملہ کر دیا، اور ایک سخت جنگ شروع ہوئی۔ عثمان غازی اور ان کی فوج کو بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا، اور بے شمار ترک اس حملے میں مارے گئے، جن میں عثمان غازی کا بہترین جنگجو بائے ہوجا بھی شہید ہو گیا، اور عثمان غازی بڑی مشکل سے رومی حصار کو توڑ کر اپنے سپاہیوں کو زندہ واپس لانے میں کامیاب ہوئے، اور یوں اس جنگ میں دونوں میں سے کسی بھی فریق کو فتح حاصل نہ ہو سکی۔ اس ابتدائی شکست کے بعد جب عثمان غازی واپس سوغوت شہر میں آئے تو وہ بے حد اداس تھے۔ وہ اپنے خیمے میں گئے اور خود کو خیمے میں بند کر لیا۔ انہوں نے نماز ادا کی اور اللہ سے مدد مانگی اور خوب گڑ گڑا کر روئے، جس کے بعد عثمان غازی کو نیند آ گئی اور وہ وہیں سو گئے۔ جب عثمان غازی رات کو سوئے تو انہوں نے ایک بڑا ہی خوبصورت خواب دیکھا۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے شیخ ایدابالی کے سینے سے ایک چاند نکلتا ہے جو کہ ان کے سینے میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے یعنی کہ عثمان غازی کے سینے سے ایک تناور درخت نکلتا ہے۔ یہ درخت بڑا ہو کر ایک سایہ دار درخت بنتا ہے اور ایک دنیا پر چھا جاتا ہے۔ عثمان غازی صبح کو بیدار ہوئے تو وہ اپنے شیخ کے پاس گئے اور انہیں اپنا خواب بتایا۔ شیخ ایدابالی نے کہا کہ میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ تمہیں اور تمہاری اولاد کو سلطنت نصیب کرے گا، اور میری بیٹی تمہاری شریک حیات ہوگی۔ اس کے بعد عثمان غازی کا نکاح انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اس خواب کی تعبیر کے بعد عثمان غازی نے اپنی تلوار کو، جس سے انہوں نے بے شمار جنگیں جیتی تھیں، کو مضبوطی کے ساتھ اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ یوں عثمان غازی کی ہمت اور خود اعتمادی لوٹ آئی، جس کے بعد عثمان غازی نے کراچا حصار قلعے پر قبضہ کرنے کے لیے ایک منصوبہ بنایا۔ کراچا حصار دراصل اناگول کی فتح میں بنیادی رکاوٹ تھا، اور عثمان غازی کو پہلے اس پر حملہ کر کے اسے ختم کرنا تھا۔ یہ قلعہ اناگول شہر سے تقریباً 5 کلومیٹر مشرق میں واقع تھا، اور اسے اناگول شہر کی حفاظت کے لیے بنایا گیا تھا۔ اگر اس قلعے پر قبضہ کر لیا جاتا تو اناگول شہر کو فتح کرنا نہایت آسان ہو جاتا۔ چنانچہ کراچا حصار کی فتح کے لیے عثمان غازی نے اپنے چند ایک جانثار سپاہیوں کو رومی فوجیوں کے بھیس میں قلعے میں داخل کیا۔ عثمان غازی کے ان جانثار سپاہیوں نے رات ہونے پر شہر کے دروازے کھول دیے۔ اس دوران عثمان غازی، جو کہ شہر سے باہر گھات لگائے ہوئے بیٹھے تھے،
وہ اپنے 450 جنگجوؤں کے ساتھ تیزی سے شہر میں داخل ہوئے اور انہوں نے شہر میں موجود تمام عیسائی سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، جس کے بعد عثمان غازی نے اس قلعے پر قبضہ کر لیا اور اس کی دیواروں کو گرا دیا، جس کے بعد ایناگول شہر غیر محفوظ ہو گیا کیونکہ اس کی اپنی دفاعی چوکی یعنی کہ کراچے حصار تباہ ہو چکا تھا۔ یہ عثمان غازی کی پہلی فتح تھی۔ کراچے حصار کے تباہ ہونے کے بعد ایناگول کے ٹیکفور آیا نکولا نے کلوچے حصار کے گورنر کو ایک خط لکھا کہ ہمیں مل کر عثمان کو ختم کرنا ہوگا، نہیں تو عثمان ہمارے علاقے چھین لے گا۔ آیا نکولا نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ اگر ہم نے اس وقت عثمان کو ختم نہ کیا تو بعد میں گرے ہوئے دودھ پر رونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور یوں آیا نکولا اور کراچے حصار کا گورنر عثمان غازی کے خلاف متحد ہو گئے۔ دونوں نے اپنی فوجوں کو جمع کیا اور متحد ہو کر انہوں نے عثمان غازی کو ختم کرنے کے لیے سوغوت کی جانب پیش قدمی شروع کر دی۔